بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم وقال اللہ تبارک وتعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال اللہ تبارک وتعالی انک لعلی خلق عظیم صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدر محترم حضرت مولانا محمد نور اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم، معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، عزیز طلباء و طالبات اور پردے میں تشریف فرما خواتین اسلام، یہ بچے تھوڑا چپ کرا دو، ان کو تھوڑا بیٹھو۔ یہ ہم سب کے لیے بہت خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ہم سب اس مسجد کے اندر جو مکتب کا نظام چلتا ہے، اس مکتب میں جو ننھے بچے اور بچیاں تعلیم اور تربیت حاصل کرتے ہیں، ہم نے بہت دیر سے مغرب کے بعد سے لے کر کے اب تک اپنے ان نونہالوں کے پروگرام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا۔ اس سے ہم سب کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ہم نے ان بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے جن اساتذہ کرام کے اوپر اعتماد کیا تھا، جن کے حوالے ہم نے اپنے جگر گوشوں کو کیا تھا، الحمدللہ ان کی جد و جہد رنگ لائی، ان کی محنت اور ان کی کاوش آج ہمارے سامنے نمودار ہوئی۔ ہم نے اپنے بچوں کا قرآن بھی سنا، تقریریں بھی سنی، احادیث بھی سماعت کی، اور مختلف قسم کے چھوٹے بڑے ہر طرح کے بچوں کی حیثیت اور ان کی بساط کے بقدر ہم نے پروگرام کو سنا۔ یقیناً میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اساتذہ چاہے وہ مولانا محمد وکیل صاحب قاسمی ہوں یا حافظ محمد راشد ہوں، یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بچوں کی تعلیم پر اور ان کی تربیت پر انہوں نے خوب توجہ دی۔ ہم نے بھی بہت دیر سے بچوں کا پروگرام دیکھا اور سنا۔ الحمدللہ جو بچے قرآن کریم
کی آیتیں پڑھتے تھے، وہ جس حیثیت میں تھے، جس عمر میں تھے، اپنی عمر کے مطابق الحمدللہ وہ قرآن کریم اچھا پڑھ رہے تھے۔ جنہوں نے نعت پاک پیش کی وہ بھی بہترین انداز میں پیش کی، بچوں نے بھی اپنا پروگرام پیش کیا، بچیوں نے بھی اپنا پروگرام پیش کیا۔ اس سے ہمیں یہ اعتماد ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے جگر گوشوں کو اگر ان کے حوالے کیا ہے تو انہوں نے جیسے آئے تھے ویسا ہم کو واپس نہیں کیا، بلکہ انہیں سنوار کر کے، انہیں بنا کر کے، ان کے اندر نکھار پیدا کر کے ہمیں دکھلا دیا ہے۔ آج اس کے ثمرات اور نتائج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس خدمت پر مامور جو بھی ہمارے اساتذہ کرام ہیں، ہم ان کا لحاظ کریں، ان کا احترام کریں، ان کا اکرام کریں۔ یہ جو کام کر رہے ہیں میرے دوستو، یہ کام آپ کو اور کہیں پر میسر آنے والا نہیں ہے۔ ان کی جو فکریں ہیں وہ بڑی قیمتی ہیں، بڑی باوزن ہیں، ان کے جو مقاصد ہیں وہ بہت اونچے ہیں۔ یہ ہماری آخرت سازی کا سامان ہم کو فراہم کر رہے ہیں۔ ایک بچہ قرآن کریم کی اگر تجوید کے ساتھ، مہارت کے ساتھ تلاوت کرنے پر قادر ہو جاتا ہے، کچھ سورتیں وہ یاد کر لیتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالی توفیق دے وہ حافظ قرآن بن جاتا ہے، وہ عالم دین بن جاتا ہے ترقی کرتے کرتے، تو نہ جانے خاندان کے کتنے لوگوں کا ڈوبا ہوا بیڑا وہ نکال دے گا، اچھال دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بہت سارے لوگوں کی مغفرت کا وہ سامان فراہم کر دے گا۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بڑی قیمتی دولت ہے، جو دولت ان مدارس سے، مکاتب سے اور مساجد کے اندر چلنے والے نظام سے ہم کو اور آپ کو میسر آ رہی ہے۔ کاش کہ ہم اس دولت کی قدر کرتے، اس نعمت کی قیمت سمجھتے، اور اس نعمت کو دینے والے لوگوں کے ساتھ احترام کا، تعظیم کا، تکریم کا وہ رویہ اپناتے جو ہمیں اپنانا چاہیے تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں توفیق دے، یہ اپنے پروردگار سے ہمیں دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ مجھے مکلف کیا گیا ہے کہ سیرت النبی کے عنوان سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ باتیں لوگوں کے سامنے کہی جائیں، لوگ سنیں، عمل کرنے کی نیت سے سنیں۔ میرے دوستو، جو ماہ مبارک چل رہا ہے، اس ماہ مبارک کے بارے میں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ وہی ماہ مبارک ہے، ماہ ربیع الاول، جس کے اندر ہم سب کے پیغمبر، فخر موجودات، تاجدار بطحا، سید الاولین والآخرین، پیغمبر آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ آپ کی آمد اس دنیا کے اندر ہوئی ہے۔ آپ کی آمد سے پہلے یہ دنیا کفر اور شرک، ضلالت اور گمراہی، بددینی، الحاد اور زندقہ کا میرے دوستو آماج گاہ بنی ہوئی تھی۔ اس دنیا کے اندر
اللہ تبارک و تعالی کا نام لینے والے تقریباً میرے دوستو ناپید ہو چکے تھے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے روئے زمین کے اوپر نظر ڈالی، اور نظر ڈالنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی عرب پر بھی ناراض اور عجم پر بھی ناراض، یعنی روئے زمین کا کوئی بھی انسانی طبقہ ایسا نہیں تھا جو اپنے خالق اور مالک کی پہچان میں سرگرداں نظر آتا ہو۔ سب اپنی اپنی دنیا میں مست تھے، اپنے اپنے رسوم و رواج کے اندر مبتلا تھے۔ خالق سے مخلوق کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا، یہ صورتحال بنی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور پھر ایک مرتبہ اس دنیا کو شاداب کرنے کے لیے، اپنی معرفت سے اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے 571 عیسوی میں حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے۔ ان کی پیدائش کے بعد سے لے کر کے ایک لمبا عرصہ فترت کا گزرا ہے جس میں کوئی نبی اس روئے زمین کے اوپر نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے سن عیسوی جانا جاتا ہے، انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے سن کو عیسوی سن کہا جاتا ہے۔ 571 عیسوی کے اندر اپریل کے مہینے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روئے زمین کے اوپر میرے دوستو آمد ہوتی ہے، اور ہر قسم کی گمراہی سے تاریک اس دنیا کے اندر ایک مرتبہ پھر سے روشنی پھوٹتی ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے یہ دنیا جگمگا اٹھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تمام انسانی طبقوں کے اندر فساد تھا، بگاڑ تھا، ہر طرح سے دنیا کے اندر میرے دوستو تاریکی ہی تاریکی تھی۔ آپ کی آمد ہی دنیا کے اندر روشنی کا، اجالے کا باعث بنی۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ذکر کیا جائے، تو یہ کار ثواب بھی ہے، اور اس دنیا کو ہر زمانے کے اندر میرے دوستو روشن کرنے کا، دنیا کو سنبھالنے کا، دنیا کو سنوارنے کا، اور انسانی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور آپ کی سنت میں سارا سامان بھی موجود ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ مل جل کر کے کام کرنا چاہیے، اور یہ زمانہ جس زمانے میں ہم اور آپ جی رہے ہیں میرے دوستو، اس زمانے کے اندر ہمیں کھلے طور پر یہ بات نظر آ رہی ہے۔ آج مسلمانوں کے اوپر جو حالات ہیں، امت مسلمہ پوری دنیا کے اندر جن مشکل حالات سے گزر رہی ہے، ہمیں یہ سوچنا پڑے گا اور یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہم نے جس طرز زندگی کو اپنا کر کے اطمینان کر لیا ہے، وہ طرز زندگی ہمارے پروردگار کو، ہمارے خالق کو، ہمارے مالک کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ اگر یہ طرز زندگی پسند ہوتا
جس طرز زندگی پر ہماری عمومی بستیاں زندگی گزار رہی ہیں، امت مسلمہ کا عام طبقہ جس دھرے کے اوپر چل رہا ہے، میرے دوستو دور دور سے زندگیوں کے اندر کہیں ایمان کی اور مذہب اسلام کی نمائندگی ہمارے اندر نظر نہیں آتی۔ ہم نے سیرت کو چھوڑ دیا، ہم نے سنتوں کو ترک کر دیا، ہم نے بدعتوں کو اپنا لیا، ہم نے رسوم و رواج کو پکڑ لیا۔ ہمارا یہ طرز زندگی ہمارے پروردگار کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ ہمیں اپنے طرز زندگی کو بدلنا پڑے گا۔ ہم دنیا کی قوموں اور دنیا کی ملتوں کی طرح سے آزادانہ، من مانی، من چاہی زندگی اگر گزارنے لگیں گے، اپنے رب کے احکام سے منہ موڑیں گے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، آپ کی ہدایات سے، آپ کے ارشادات سے روگردانی کریں گے تو بتائیے یہ مشکلات کیسے ختم ہوں گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کیسے شامل حال ہوگی؟ کیسے ہمارا بگڑا ہوا نظام میرے دوستو درست ہو سکے گا؟ اور کیسے ہم ان مصائب اور مشکلات سے نجات پا سکتے ہیں؟ ہمیں چلنا پڑے گا، ہمیں واپس لوٹنا پڑے گا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سوئی سیرت، آپ کی سنت ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر لانا پڑے گا، جس زندگی کے اوپر چل کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دنیائے انسانیت کے دلوں کے اوپر، تمام انسانوں کے دماغوں کے اوپر اپنی ایک چھاپ چھوڑی تھی، اپنا ایک اثر ڈالا تھا، اور دنیا کے جس گوشے میں بھی، دنیا کے جس علاقے میں بھی وہ گئے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے کردار کو لے کر کے گئے۔ اسی سیرت اور کردار کو دیکھ کر کے دنیا متاثر ہوئی اور حلقہ بگوش اسلام ہونے پر مجبور ہوئی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کیا کہا جائے، کیا چھوڑا جائے؟ آپ کی شان، آپ کی خوبیاں، آپ کے کمالات، آپ کے ظاہری حسن و جمال کو بیان کرنا، آپ کے باطنی کمالات کو بیان کرنا، یہ انسانی طبقے کے بس سے بالکل باہر کی چیز ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے کرتے لکھنے والے قلم آ کر کے توڑ دیتے ہیں اور یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے بعد اگر کسی کو برتری، کسی کو بزرگی حاصل ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے حامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے بعد سب سے بزرگ اور سب سے برتر میرے دوستو شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ لکھتے لکھتے شاعر کہتا ہے دفتر تمام گشت و بپایا رسید عمر، ماں ہم چنی در اول وصف تو مادہ ایم۔ اے پیغمبر، اپنی تمام تر صلاحیتوں کو ہم نے کھپا دیا، دفتر کے دفتر آپ کی شان بیان کرنے کے لیے ہم نے بھر ڈالے، دفتر تو مکمل ہو گیا، ختم ہو گیا، کاپیاں ختم ہو گئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وصف کا کمال ہم حاصل نہیں کر سکے۔ آپ محسن کائنات ہیں،
آپ اس دنیا کے اندر تشریف نہ لاتے دنیا کا نظام بالکل درہم برہم ہو چکا تھا. تمام انسانیت بگاڑ کے راستے پر گامزن تھی, جہنم کے دہانے پر کھڑی تھی, چھلانگ لگانے کے لیے تیار تھی. وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا کرشمہ ہے کہ پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو جنت کی شاہراہ کے اوپر لا کر کے کھڑا کیا اور انہیں ایسی تعلیمات اور ایسی ہدایات دی جن کے اوپر چل کر کے ہر فرد بشر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جنت کی نعمتوں کو حاصل کر سکتا ہے. کاش کہ ہم منچاہی زندگی سے باز آتے, اپنی منمانیوں سے باز آتے, اپنے اوپر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی چھاپ چھوڑتے اور اپنے زیر اثر اپنے ماتحتوں پر بھی ہم نظر رکھتے, اپنے نونہالوں کو بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت کا اثر ان کے اوپر بھی ڈالتے, تو آج ماحول جتنا بگڑ چکا ہے شاید اتنا نہ بگڑتا. یہ میرے دوستوں غنیمت ہے, یہ اہل مکاتب, یہ اہل مدارس, یہ مساجد کے اندر نونہالوں کی تعلیم اور تربیت کا نظام چلانے والے, انہیں آپ معمولی ہرگز نہ سمجھیں. یہ بہت بڑا کارنامہ اس دنیا کے اندر بھی میرے دوستو انجام دے رہے ہیں. یہ ان نونہالوں کے لوح دل کے اوپر جو کچھ نقش کر رہے ہیں اس کے اثرات پوری زندگی میرے دوستو آپ ان کی زندگیوں کے اندر دیکھیں گے, ملے گا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. بچے کا دل یہ بالکل کورے کاغذ کی مانند ہوتا ہے. اس کے دل کے اوپر آج جو کچھ بھی نقش بٹھا دیا جائے گا وہ میرے دوستو اس کی پوری زندگی میں اس کا اثر آپ کو نظر آئے گا. حضور فرماتے ہیں ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے. اس کے دلائل بیان کرنے کی کم از کم امت مسلمہ کے سامنے ضرورت نہیں ہونی چاہیے. ہم اور آپ سب یہ بات جانتے ہیں, نہیں جانتے ہیں تو جاننا چاہیے کہ ہم سب نے اپنے پروردگار کے سامنے ایک عہد کیا ہے. پوری ذریت آدم کو, اولاد آدم کو عالم بالا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جمع کر کے ایک سوال کیا تھا, الست بربکم, کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ اس وقت میرے محترم بزرگوں اور دوستوں سبوں نے ایک زبان ہو کر کے اپنے پروردگار کے اس سوال کا جواب بلا میں دیا تھا. کیا کہا تھا؟ اللہ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے, ساری انسانیت نے, آدم کی تمام تر اولاد نے مل کر کے بیک زبان یہ کہا تھا کیوں نہیں آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں. تو ہم نے اللہ کے ایک ہونے کا اقرار میرے محترم بزرگوں اور دوستوں عالم بالا کے اندر کیا ہے. اب اپنے اپنے وقت پر ایک سسٹم اور نظام کے مطابق اس دنیا کے اندر دارالاسباب کے اندر ہر بچہ آنکھیں کھولتا ہے, رحم مادر سے باہر نکلتا ہے اور پیدا ہوتا ہے. تو ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہونے والا ہوا کہ نہیں ہوا؟ عہد الست اس سے ہو چکا ہے. اس نے اسی رب کو رب مانا ہے جس کے سامنے اس نے بلا کہا ہے. وہی ذات واجب الوجود ہے, وہ تنہا خالق ہے, تنہا مالک ہے, وہی اللہ کی ذات ہے, وہی سب کا پالنہار ہے. اس کا تو ہم کلمہ پڑھ کر کے میرے دوستو آئے ہیں. فطرت اسلام پر ہر بچے کی پیدائش ہوتی ہے. اب کیا ہوتا ہے؟
فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، ماں باپ ماحول یہ بچے کی زندگی پر اثر ڈالتے ہیں، متاثر کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ماحول بچوں کو نصیب ہوتا ہے وہ کس کا ماحول نصیب ہوتا ہے؟ ماں باپ ہی کا ماحول تو سب سے پہلے نصیب ہوتا ہے، اور باپ سے زیادہ ماں کا ماحول بچے کو ملتا ہے۔ ماحول اپنا اثر چھوڑتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، نیک لوگوں کی ہم نشینی تم کو نیک بنا دے گی، اور صحبت طالح ترا طالح کند، جو بدماش ہوں گے، جو اوباش ہوں گے، جو آوارہ ہوں گے، آوارہ لوگوں کی ہم نشینی تم کو آوارہ اور کمینہ بنا دے گی۔ سگے اصحاب کہف روزے چند، با بزرگا نشست و مردم شد، اور پسرے نوح با بدا بنشست، خاندان نبوتش گم شد۔ حضرت نوح علی نبینا وعلیہ السلام کا بیٹا کنعان بروں کی ہم نشینے میں بیٹھا تو میرے دوستو اس کو تو وراثت میں حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات لینی چاہیے تھی، لیکن اس نے بروں کی ہم نشینی اختیار کی۔ اتنا برا بنا کہ وہ نبوت اور رسالت کا باغی بن گیا، باغیوں کے اندر چلنا شروع کر دیا، اور اصحاب کہف کے ساتھ چند دنوں تک ایک کتے نے ہم نشینی اختیار کی، با بزرگاں نشست و مردم شد۔ اس کا معاملہ، اس کا تذکرہ میرے دوستو، اس کی خوبیاں قیامت تک بیان ہوتی رہیں گی۔ تو صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ نیکوں کی صحبت اختیار کرو گے نیک بنو گے، بروں کی صحبت میں بیٹھو گے برے بن جاؤ گے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ماحول کے اثر کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کا جو ماحول اسے ملتا ہے وہ اپنا اثر چھوڑتا ہے۔ اس کے ماں باپ اگر اہل ایمان ہیں تو آپ دیکھیں گے بچہ مومن رہتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس کے ایمان کو نکھارنے کے لیے، اسے راہ راست پر رکھنے کے لیے اپنی غفلت، میرے دوستو یہ ہمارے لیے بہت بری چیز ہے، حساسیت کا مظاہرہ نہیں کرتے، اس لیے آگے چل کر کے وہ بچہ بگڑ جاتا ہے۔ ایمان آپ کو اس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی، اسے مسلسل سیقل کرنا پڑے گا، اس کے لیے چمکانے کی محنتیں کرنی پڑیں گی۔ مذہب اور شریعت کے تعلق سے آپ کو ہمیشہ غفلت سے ہٹ کر کے پورے حساسیت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ غفلت ہی نے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہم کو یہاں تک پہنچا دیا کہ آج ہمارے مسلم محلوں کے اندر الحمدللہ مکاتب قائم ہیں، اور امت مسلمہ کا کوئی چھوٹا سے چھوٹا سماج بھی اس بابت فکر رکھتا ہے کہ دینی تعلیم کے لیے ہمارا کوئی چھوٹا موٹا مکتب ہونا چاہیے۔ اپنے پروردگار کے سامنے سر اور ماتھا ٹیکنے کے لیے، خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے چھوٹی بڑی مسجد ہونی چاہیے۔ امت مسلمہ کا طبقہ اس بابت تو فکر مند ہے، لیکن مسجد تو بنا لی پل بھر میں۔ ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجد بن گئی، لیکن کیا اینٹ اور گارے، ان پلر اور ٹیرس کا نام صرف مسجد ہے؟ یقیناً مسجد کی تعمیر میں یہ بھی داخل ہے، لیکن یہ مسجد کی ظاہری تعمیر ہے۔ اس ظاہری تعمیر پر بھی اللہ تبارک و تعالی حصہ لینے والوں کو بے انتہا اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ جو پوری مسجد بنائے گا اسے اللہ کتنا نوازیں گے، اور جو
اخلاص کا پہاڑ لے کر کے ایک اینٹ بھی مسجد کے اندر لگائے گا اللہ اسے بھی نوازیں گے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ یہ تو ظاہری آبادی ہے، باطنی اور روحانی آبادی یہ ہے کہ ہم مسجد کے اندر آئیں، نماز پڑھیں۔ صرف جمعہ سے ہمیں سروکار ہے، عیدین کی نماز پڑھ لیا بس کافی سمجھتے ہیں۔ میرے دوستو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگیاں اٹھا کر کے دیکھیے، آپ کو کسی ایک صحابی کی بابت یہ بات نہیں ملے گی کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، بلکہ انہیں تو کہا جاتا تھا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ نماز ہو جائے جمعہ کی تو اب جاؤ، تمہارے سامنے مسائل ہیں، تمہیں خود کھانے پینے کی، تمہارے اہل و عیال کو خورد و نوش کی، دنیا کے ساز و سامان کی ضرورت ہے، تم اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اسباب کی اور رزق کی تلاش میں نکلو۔ یہ کہنا پڑتا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو، انہیں اتنا محبت تھی مساجد سے۔ حضور فرماتے ہیں کہ روئے زمین کے اوپر زمین کا وہ ٹکڑا جسے مسجد کہا جاتا ہے، یہ بہترین ٹکڑا ہے روئے زمین کا، اور بدترین ٹکڑا وہ ہے جسے بازار کہا جاتا ہے۔ آج بازاروں کا ماحول میرے محترم بزرگوں اور دوستوں دیکھیے، آپ کو تو ہر محلے میں بازار ملے گا، ہر نکڑ پر آپ کو چوک چوراہے ملیں گے، ہر طرف بازار کا ماحول ہے، ہر طرف میرے دوستو یہی صورتحال ہے۔ اس ماحول کے اندر ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی بے انتہا ضرورت ہے، اور مسجد کے ظاہری بناؤ سنگار کے لیے بھی، ظاہری تعمیر کے لیے بھی ہمیں محنت کرنی ہے، اور مسجد کا پیٹ بھرنے کے لیے ہمیں بنفس نفیس مساجد کے اندر آنا ہوگا۔ صفیں خالی ہیں، لاک ڈاؤن نے کیا ایک بہانہ دے دیا، جو آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں کے اندر، اب سستی اور غفلت کا یہ عالم ہے کہ وہ بھی لاک ڈاؤن کے ماحول سے متاثر ہو کر کے گھروں میں دکانوں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسجد تک آنے کی اور پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی میرے دوستو دولت اور نعمت ہے، جس نعمت کو پا کر کے، جس دولت کو پا کر کے صحابہ کرام کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ نماز ہی وہ عبادت ہے جس عبادت کو عطا کرنے کے لیے خداوند قدوس نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب میں اپنا قرب عنایت کیا، اور وہاں بلا کر کے سارے اعمال، سارے احکام پیغمبر کو روئے زمین پر عطا کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا جبرائیل علی نبینا وعلیہ السلام کے ذریعے سے احکامات کو، قرآنی آیات کو اتارا، لیکن جب نماز کتنی محتم بشان ہے، کتنی بلند ترین عبادت ہے، اسے دینا ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے معراج میں اپنے محبوب کو بلایا، اور کتنا قرب عطا کیا، کتنا قرب عطا کیا، قاب قوسین او ادنا، اتنا نزدیک کیا، اتنا نزدیک کیا جیسے ایک کمان ہے، اور اس کمان کے دو کناروں میں جتنا معمولی سا فاصلہ رہ جاتا تھا اتنا بھی فاصلہ نہیں رہ گیا، اس فاصلے سے بھی کم فاصلے پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو عطا کیا۔ اسی لیے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین،
تم سربلندی چاہتے ہو، تم عروج چاہتے ہو، تم سرخروئی اور باعزت زندگی گزارنے کی تمنا رکھتے ہو، تو ادھر ادھر ہاتھ پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں صاحب منصب کے پاس چلے جاؤ، اس آفس میں پہنچ جاؤ، اس اسٹیج پر آ کر کے فلاں کے ساتھ نمائش کر لو، تمہارا مقام بلند ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں کب تمہارا مقام بلند ہوگا؟ جب تم اپنے پروردگار کے سامنے اپنی عبودیت، اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی ناک کو اور اپنی پیشانی کو رگڑ رگڑ کر کے اپنے پروردگار کی برتری کا اعلان کرو گے، کبھی جھک کر کے کہو گے سبحان ربی العظیم، کبھی ماتھا ٹیک کر کے کہو گے سبحان ربی الاعلیٰ، اور کبھی قیام کی حالت میں الحمدللہ رب العالمین۔ جب یہ باتیں کہو گے اللہ تبارک و تعالی اقوام و ملل کے سینوں میں، ان کے دل کے اندر تمہارا رعب، تمہاری ہیبت کو ڈال دے گا، اور تمہیں سرخروئی کی زندگی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے میسر آ جائے گی۔ لیکن ہم دنیا کے سامنے تو اپنی ضرورتوں کا اظہار کرتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی اس نعمت، اس عظیم ترین سنت کو تھامنے کے لیے آج ہم تیار نہیں ہیں، جبکہ پیغمبر نے ہمیں بتایا ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان اگر کوئی چیز فرق پیدا کرتی ہے تو وہ نماز ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے گویا وہ اسلام کو اپنے اندر رکھتا ہے، اور جو بندہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے، نماز کی قدر و قیمت اس کے دل و دماغ کے اندر نہیں ہے، تو پھر کافروں میں اور اس میں کوئی بظاہر فرق نہیں رہ جاتا ہے۔ کہا گیا الصلاۃ عماد الدین، فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین۔ نماز یہ دین کا بنیادی ستون ہے، بیچ کا کھمبا اور پلر ہے۔ جس شخص نے اس ستون کو، نماز کو قائم رکھا، اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اس بنیادی کھمبے کو ڈھا دیا اور منہدم کر دیا، اس نے دین کی عمارت کو تہس نہس کر دیا، تباہ اور برباد کر دی۔ میرے دوستو، نماز کے اوپر آؤ، کیا یہ سنت نہیں ہے؟ کیا یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے؟ مجھے یہ کہا گیا ہے، مجھے مکلف کیا گیا ہے کہ خاص طور سے نماز کے عنوان پر لوگوں کو جھنجھوڑا جائے، پوری آبادی کے اندر نماز کی اہمیت اور اس کی افادیت کے تعلق سے بات کی جائے، نماز کی محبت دلوں کے اندر پیوست ہو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوغات نماز کی شکل میں دی ہے، اس سوغات کا تحفظ ہو، اس کے بقا کے لیے، اس کے دوام کے لیے دعوت کا، تبلیغ کا جو نظام ہے اسے مضبوط بنایا جائے، تعلیم اور تدریس کا جو نظام ہے اسے خوبصورتی کے ساتھ اپنایا جائے، تب میرے محترم بزرگوں اور دوستوں نماز کی حلاوت، نماز کی چاشنی، نماز کی لذت، نماز کا خشوع اور نماز کا خضوع ہمیں حاصل ہوگا۔ ہم تو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جیسا چاہا ویسا پڑھ لیا۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن کریم کو ہم میں سے ہر شخص کم از کم تجوید کے ساتھ پڑھنے پر قادر ہوتا، مہارت پیدا کرتا، قرآن کو سیکھتا، اس کی ابجد سے واقف ہو کر کے اس کی آیات کو خوش الحانی کے ساتھ بہترین انداز میں پڑھتا۔ جب بندہ قرآن کریم پڑھتا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے محبوب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ بتائیے، جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ کس طرح سے مٹھار مٹھار کر کے کتنے خوبصورت لب و لہجے میں آپ اس سے باتیں کرتے ہیں۔ آپ اپنی پوری طاقت اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے جھونک دیتے ہیں،
مسکرا کر کے مٹھار کر کے باتوں کو مختصر کرنے کے بجائے لمبا کر کے بڑھا کر کے آپ اپنے محبوب کے دل میں اترنے کی کوشش اور محنت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ جب بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو گویا وہ اپنے پروردگار سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتا ہے، بات چیت کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں قرآن کریم کو سیکھنا چاہیے، اس کے مخارج کیا ہیں، صفات کیا ہیں، لب و لہجہ کیا ہونا چاہیے، گانے کا انداز نہیں ہونا چاہیے، لیکن خوش الحانی کے ساتھ قرآن کریم جب پڑھا جاتا ہے تو وہ دلوں کے اندر اپنا تأثر چھوڑ کر کے جاتا ہے۔ کتنے کافروں نے، مشرکوں نے، جنہیں عربی زبان پر کوئی عبور حاصل نہیں ہے، صرف قرآن کریم کی بہترین تلاوت کو سماعت کیا اور قرآن کریم نے ان کے دل اور دماغ پر ایسا اثر چھوڑا کہ وہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے، وہ یہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ یہ خدائی کلام ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو چیلنج کیا ہے وہ چیلنج قیامت تک کے لیے ہے۔ فاتو بسورۃ من مثلہ ان کنتم صادقین۔ بڑی زبان دانی کا اگر دعویٰ کرتے ہو تو قرآن جیسی ایک چھوٹی سی مختصر سی سورت پوری انسانیت اپنی تمام صلاحیتوں کو جمع کر کے آ جائے اور قرآن کی ایک آیت، ایک چھوٹی سی سورت بھی بنانے پر وہ قادر نہیں ہے۔ نہ کل تھی 1400 سال پہلے جب مکۃ المکرمہ کے اندر قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، نہ آج ہے اور نہ قیامت تک میرے دوستو تمام انسانی صلاحیتیں یکجا ہو جائیں تب بھی قرآن کریم کی ایک معمولی سی سورت اور آیت بھی بنانے کے اوپر قادر نہیں ہے۔ کیسے الفاظ ہیں، کیسی حکمتیں ہیں، کیسی دانائیاں ہیں میرے دوستو۔ وہ قرآن کریم پڑھنے والے، پڑھانے والے اپنے شب و روز کو قرآن کریم کے مفاہیم، ان کی تفسیروں کو سمجھنے سمجھانے والے اس کو سمجھتے ہیں اگر حلاوت پانی ہے تو قرآن کریم کو کم از کم اچھے انداز میں حروف کے مخارج، صفات کی رعایت کے ساتھ پڑھنے کی جد و جہد کرنی چاہیے۔ ارے یہ ہمارا دستور زندگی ہے، تمام انسانیت کا رہبر ہے، اسی پر چل کر کے انسانیت دنیا کے اندر بھی چین اور سکون حاصل کر سکتی ہے اور قرآن کریم ہی کی تعلیمات پر چل کر کے آخرت کی نجات مقدر ہو سکتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسے تو ہم نے جزدانوں کے اندر سجا کر کے شوکیس میں رکھ دیا ہے، آئے گا رمضان المبارک تو دیکھ لیں گے صفحہ دو صفحہ اور قرآن کریم پڑھنے کا حق ادا ہو جائے گا۔ میرے دوستو یہ غفلت، یہ سستی آج ہمیں کہاں لا کر کے چھوڑ گئی ہے۔ ہم پسپائی کی زندگی کس طرح سے گزار رہے ہیں، ذلت اور نکبت آج ہمارا جو مقدر بن چکی ہے وہ کیوں ہے میرے دوستو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا تھا، کیا کہا تھا؟ لن تزلوا بعدی ابدا ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ دو چیزیں میں تمہارے درمیان ترکت فیکم امرین، دو چیزیں تمہارے بیچ میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ان دو چیزوں کو اگر تم نے مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا، اپنے نماز سے دبا کر کے اس کی حفاظت کی، اپنے پلوؤں سے باندھ کر کے اگر اسے رکھا، اس کے اوپر اگر عمل پیرا رہے تو کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے، راہ راست پر رہو گے۔ اور جو راہ راست پر رہتا ہے وہ رہبر ہوتا ہے، وہ رہنما ہوتا ہے، ساری دنیا اس سے آ کر کے راستہ معلوم کرتی ہے، وہ دنیا کو گائیڈ کرنے کی میرے دوستو اپنے اندر صلاحیت اور طاقت رکھتا ہے۔ آج ہم سے کیوں نہیں کوئی پوچھتا؟ آج کیوں مذہب کو نشانہ بنایا جاتا ہے؟
میرے دوستو ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آج مذہب کے اوپر بھی بدنما داغ لگائے جا رہے ہیں اور ہم بولنے کی پوزیشن میں اپنے آپ کو نہیں پاتے ہیں. ہمارا بچہ آوارگی میں اور سیرت اور سنت سے غفلت شعاری میں ایسی زندگی گزار رہا ہے کہ آج میرے دوستو ہمیں غیروں کے اوپر نہیں، سب سے پہلے اپنے ان بچوں کو پکڑ کر کے مذہب اسلام کی اس سچی شاہراہ کے اوپر ڈالنے کی ضرورت ہے، جس شاہراہ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، جس پر چلے بغیر نجات کا راستہ اور جنت کا راستہ پانا یہ ممکن ہی نہیں ہے. حضور نے فرمایا تھا ان دو امور کو سنبھالے رکھنا، میرے چلے جانے کے بعد بھی پھر تم کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی یہ کتاب جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ دنیا کی تمام طاقتیں ایک طرف اور قرآن کی طاقت، اس کے اتارنے والے کی طاقت ایک طرف. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ساری سازشیں، سارے منصوبے فیل ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی کی کتاب، اس کی ایک آیت، اس کے ایک لفظ، اس کے ایک نقطے، ایک زیر زبر اور پیش کو سکون کو بھی میرے دوستو بدلنا چاہیں تو دنیا کے اندر یہ طاقت نہیں ہے. وہ تمام طاقتوں سے بالا تر طاقت رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کتاب کو نازل کیا تو یہ بیڑا بھی لے لیا کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے. آج قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے آپ دیکھیے کہ کہاں کہاں بڑے بڑے لوگ آپ کو ملیں گے، حکومتیں کرنے والے جو اپنے آپ کو ہفت اقلیم کا، تمام بر اعظم کا مالک سمجھتے ہیں اور اپنی حکمرانی ہر جگہ تھوپتے ہیں. کیا وہ لوگ قرآن کریم کو پڑھنے اور پڑھانے کا نظام کو چلانے کا کام کرتے ہیں؟ یا دنیا میں ہم جن کو بڑا سمجھتے ہیں دنیا کے اعتبار سے، ارے یہ ننھے منھے غریب کمزور طبقے کے لوگ آج قرآن کریم کو سنبھالے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنا وعدہ کہاں سے پورا کرنا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس وعدے کو حیرت انگیز طور پر میرے دوستو پورا کر رہا ہے کہ حکومتیں چلانے والے نہیں توجہ کرتے، نہ کریں. مالدار لوگ نہیں توجہ کرتے، نہ کریں. ہم تو کمزور طبقے کے بچوں کو، جن کا سماج کے اندر کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے، انہیں اٹھائیں گے اور اپنے تکوینی نظام کے تحت انہیں مدارس کے اندر بھیجیں گے، اور ان مدارس میں چند روپیوں کے اوپر پڑھنے پڑھانے والے لوگ قرآن کی حفاظت کا کام کرتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے میرے دوستو اس انداز میں اس برتر ترین کتاب کی حفاظت کا کام کیا ہے. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے حفاظت کا کام؟ آپ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں ان کی مذہبی کتابوں کے حفاظ کو، یاد رکھنے والوں کو آپ تلاش کریں گے، کہیں اکا دکا بھی اپنی مذہبی کتاب کے حافظ لوگ کسی بھی مذہب کے اندر نہیں ملیں گے. لیکن قرآن کریم جو انسانیت کے لیے دستور حیات بن کر کے اترا ہے، جس کی بابت اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. پہاڑ تھرا گیا، روئے زمین کانپنے لگی، سب نے انکار کر دیا، ڈر گئے، خشیت الہی ان کے اوپر چھا گئی. اور اٹھایا یہ بوجھ تو کس نے اٹھایا؟ اس امانت کی حفاظت کو کس نے تھاما؟ انسانیت نے تھاما. اور انسانیت کے اندر یہ کمزور طبقہ قرآن کریم کے تعلیم سے، تعلم سے، تدریس سے جڑا ہوا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں. اور اس عظیم الشان امانت کی حفاظت کیسے انداز میں ہو رہی ہے؟ آج سینکڑوں اور درجنوں میں نہیں،
ہزاروں میں نہیں لاکھوں کی تعداد میں بر صغیر کے اندر میرے دوستو مدارس کے اندر پڑھنے والے حفاظ کرام آپ کو مل جائیں گے. پورا قرآن اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر رکھا ہے. اسی کے یہ زینے ہیں چھوٹے چھوٹے جو ان مکاتب کے اندر آتے ہیں. ان مکاتب کے اندر قرآن کریم کے پڑھنے کا انداز، حروف کے مخارج، ان کی صفات، موٹی موٹی باتیں ان مکاتب کے اندر پڑھائی جاتی ہیں اور پھر آگے چل کر کے یہی مدارس میں پہنچتے ہیں اور قرآن کریم کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرتے ہیں. اور پھر حفظ قرآن کی جو بشارتیں ہیں میرے دوستو وہ ساری بشارتیں ان کو ملنے والی ہیں. ماں باپ کے سروں پر تاج پہنایا جائے گا. حافظ قرآن کو کہہ دیا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا. آخری آیت جہاں ختم ہوگی شروع سے لے کر کے آخر تک یہ تیری جگہ اب تیرے حوالے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس مکتب کے نظام کو آپ معمولی ہرگز نہ سمجھیں. اور نماز جیسی اہم عبادت اس کے بارے میں آپ سماج کے اندر، پوری سوسائٹی کے اندر لوگوں کو جگائیے، بیداری کا ماحول پیدا کیجئے، اپنی مسجد کو آباد کیجئے. قرۃ عینی فی الصلاۃ، حضور نے فرمایا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ پیغمبر کی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، اور جو ترک صلاۃ میں مبتلا ہیں، نماز کو چھوڑتے رہتے ہیں، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں گرمی پہنچا رہے ہیں. پھر جام کوثر سے آپ استقبال کریں گے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہی پل صراط کے اس پار امت کے ایک ایک فرد کا استقبال کریں گے. آئیے جام کوثر نوش کیجئے اور اللہ کی نعمتوں سے بھری ہوئی جنت کے اندر بے روک ٹوک داخل ہو جائیے. میرے دوستو یہ کب ملے گا، یہ پوزیشن، یہ مقام کب حاصل ہوگا؟ جب ہم نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا ہوگا. نماز کو اپنانے کا آج فیصلہ کیجئے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. انشاءاللہ نماز اگر زندگی کے اندر داخل ہو گئی، تمام ظاہری اور باطنی برائیوں سے آپ کو یہ صاف ایک دن کر کے رہے گی. تمام خوبیوں سے، اچھائیوں سے، نبوی تعلیمات اور ہدایات سے آپ کو آراستہ اور پیراستہ کرے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنت نبوی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سیرت پر مر مٹنے کا جذبہ ہے تو سیرت پر عمل کی توفیق بھی بخشے. اللہ تعالی فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس دعوے کی تصدیق تب ہوگی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے گی. آپ کے اتباع میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اس کی رضا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیغمبر کا اتباع کرنے کی، آپ کی پیروی کرنے کی، آپ کی سیرت اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نمازوں کی محافظت پر ہم سب کو کاربند فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا